بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ شیر افضل مروت صاحب نے بہت ہی اہم گفتگو کی ہے میڈیا سے، آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اور آپ کو یاد نہیں ہے، میرا جواب تو آپ کو یاد ہے لیکن اس کا سوال آپ کو یاد نہیں، تو سوال کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرتے اور سوال آپ کا یہ ہے کہ حضرت آپ نے راستے میں آتے ہوئے فلاں کا جیب کاٹ دیا، اور یہ کیمرے پہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور آگے سے میں پوچھوں کہ کس نے آپ کو کہا اور آپ کہیں کہ ذرائع کہہ رہے ہیں، تو ان ذرائع کو میں سلام کروں گا؟ آپ بتائیں۔ اگر مجھ پہ کوئی آپ الزام لگا رہے ہیں تو ذرائع کے پیچھے پناہ مت لو، پھر بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے، یا پھر یہ کہیں کہ جناب میں خود آپ کی بس قصداً بے توقیری کرنی ہے۔ ذرائع کو میں کوٹ کر رہا ہوں، کر کے کہتا ہوں کہ بے توقیری کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چاہے آپ ذرائع کوٹ کریں، چاہے آپ فرینڈز کو کوٹ کریں، بالکل ہمیں پتہ ہے، خود ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہ ہم سے بعض اوقات بات پرائیویسی میں اگلوا بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں اب آپ کو ایک اور مثال دوں۔ ایک اور حضرت نے جو ہے مجھ سے سوال کیا، ہاں وہ شخص ادھر موجود بھی ہے، ہاں اب اس کو دیکھیں، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ بچوں کی طرح ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہیں بھیک مانگتے ہوئے فلاں کے پاس جائے اور فلاں سے آپ بھیک مانگ رہے، یہ سوال ہے یا آپ میری توہین کر رہے ہیں، مجھے گالیاں سنا دے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ میں خاموش رہوں گا، برداشت کروں گا؟ جدھر آپ کی وہ کہتے ہیں نا آپ کی آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنز، تو لہٰذا جب آپ کسی کے احترام کو، کسی کی عزت کو، اور ہم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں 15 سے دن ہو گئے میں کسی چینل پہ نہیں جا، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے مجھے منع کیا، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میں تنگ آ گیا تھا۔ میں بہت سارے صحافی حضرات ایسے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے جن کے پاس میں جاتا تھا، اپنی دانش میں نے سچ بولا ہے جو میں سمجھتا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا نا کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ بعض اوقات چیزیں ہماری جو ہیں وہ کوٹ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی انٹریکشن ہی کم کر دیتا ہوں، جب میری مرضی ہوگی تو چلا جاؤں گا، نہیں ہے تو نہیں جاتا ہوں۔ اب ادھر ایک چینل سے نکلتے تھے، دوسرے میں گھس جاتے تھے، تیسرے میں، ایک دن میں 5 6 انٹرویو دینے پڑتے تھے، اور یہی ٹائم ہوتا ہے 7 بجے 8 بجے بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ پارٹی کا کام کرنا یا کیسٹ بنانے کا کام تھا، تو لہٰذا آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک وقت دیتے ہیں نا، یہ بیسیکلی ایک زمانے میں آپ کو کیئر کی ضرورت ہے، ایک زمانہ تھا آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا، پاکستان آئیں گے یا پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد ہوگی تو وہ ایگزیکیوشن کے پروسیس میں آپ کو مسرور علی خان کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ شخص جو ہیں، اور ایسے میں نے کہی اور بھی لوگ دیکھیں، صحافی بھی دیکھیں، ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ آپ کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کر کے اور آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لغو پہ بنیاد بات کرنا، یا سچی بات بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی آپ کی بے توقیری ہو۔ بے شک آپ سچی بات کریں، آپ کے پاس ایک ڈیفنس ہے، لیکن بے توقیری کا حق آپ کو سچ بات بھی نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی انسان کی بے توقیری کریں۔ عموماً ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا کہ کہاں سے یہ سوال کر رہے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں ذرائع، بس ان ذرائع کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ ذرائع کون سے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی کو تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، چینل کو، پیمرا آرڈیننس 2002 کے تھے، اس پہ سزا بھی آپ لاگو کر سکتے ہیں، اس کے چینل کو بلاک بھی کر سکتے ہیں، ان پہ جرمانہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہاں پہ ایک کونسل آف کمپلینٹ بنی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ کمپلین کر دیتا ہے، لیکن چونکہ بڑی ہی اس میں بیوروکریٹک پروسیسز ہوتے ہیں تو عموماً یہ ایک ایفیکیشیس ریمیڈی نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ الیکٹرانک چینلوں کو بھی مادر پیدر آزادی نہ ہو، کہ جس طریقے سے اب میں نے جیو ٹی وی کی مثالیں دی، ایک دن انہوں نے مثال دی کہ جناب میں نے کسی ورکر کو تھپڑ مار دیا، اور جس کو تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑتا ہی نہیں، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ میرا اپنا گن مین تھا، وہ مجھے کھینچ رہا تھا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح نہ کرو، اور وہ لوگوں کو جو ہے بیسیکلی میری طرف آنے سے روک رہا، اور یہ 3 دن ہیڈ لائن پہ چلتی رہی۔ پھر انہوں نے اپنے ویب پیج سے خبر چلا دی کہ میں نے
مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگنی, آپ لوگوں نے وہ خبر دیکھی ہوگی. نہیں, اس طرح کی جھوٹی خبریں, اور وہ پھر انہوں نے وہ پیج سے اتار دی, وہ خبر ڈیلیٹ کر دی. پھر میں ادھر گھر میں بیٹھا ہوا تھا, سامنے ہی پٹی چل رہی ہوئی کہ جناب یہ فلاں جگہ یہ ہوا. تو بھائی اللہ تم لوگوں کا بیڑا غرق کرے, یہ صحافت ہے. کوئی کیوں نہ ہو, مطلب ہے کوئی کیوں نہ ہو, ایک بات یاد رکھیں, ہر انسان کے لیے اس کی اپنی عزت جو ہے وہ اول نمبر پہ ہے, بعد میں سیاست آتی ہے, بعد میں جو ہے پیشہ آتا ہے, اور بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں پہ آپ کسی کی عزت کو مجروح کریں گے, اس کو ڈسگریس کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہی کام اگر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, جھوٹ یعنی بعض جگہ پہ تو آپ کو سچ کی طاقت حاصل ہوتی ہے, لیکن اگر آپ جھوٹ موٹ خبریں کنکاکٹ ہوتی ہے, کنکاکٹ کا مطلب یہ ہے آپ ان کو اختراع کرتے ہیں, بناتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں, اور اس کے پیچھے یہی سنسنی خیزی. اور بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں اس صحافت میں جو لا علاج ہیں, اور جن کی یہ ذہنی یہ کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہے وہ معاف ہو چکی ہیں, ناقابل اصلاح ہوتے ہیں. تو لہٰذا یاد رکھیں, مختصراً بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی دنیا ہے, یہ اس پہ بات کرنا اور آدمی گھنٹوں بات کر سکتا ہے. شارٹ میں آپ قومی اسمبلی میں اگر آپ پہ قدغن لگتی ہیں, یہ وہ وقت ہیں جو پاکستان بھر کے سوشل میڈیا صحافی یہ سن لیں. پاکستان میں گزشتہ کئی ایک سال جو ہیں شعبہ صحافت کے لیے, چاہے وہ الیکٹرانک ہو, پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا, اچھے نہیں گزرے. اور کوششیں ہر دور میں یہی ہوئی کہ کسی طریقے سے ہو تاکہ یہ جو عوام پاکستان کا حق ہے, حق جاننے کا, سچ جاننے کا, اس پہ قدغنیں لگے. کیونکہ بہت سا, اب یہ گندم سکینڈل تھا, اب یہ گندم سکینڈل تک آپ کی سرکاری دستاویزات تک رسائی ہوتی تو یہ کب کا لیک ہو چکا ہوا تھا. شاید اس وقت جب ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کو کرنے سے روکا جا سکتا. اور کتنے ایسے, وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے نا بریونگ, تو بہت ساری چیزیں ابھی بریو ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس شعبے میں کہاں پہ کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب سیکریٹری کے نام پہ آپ کی سرکاری دستاویزات تک قدغن ہے. خان کے سائفر کیس نے تو رہی صحیح کسری ختم کر دی ہیں کہ جناب سرکاری دستاویز جو ہیں گمانے پر بھی یا پھرانے پر بھی, یا وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی 14-15 سال سزا پا سکتا ہے. اور آپ اس لاکھوں سے پڑھیں گے نا, انگریزوں کے دور کا قانون ہے سن 1921 کا. سن 1921 میں یہ قانون جو ہے انگریزوں نے انڈو پاک کے لوگوں کے لیے بنایا تھا تاکہ ان کو جو ہے بالکل مویشیوں کی طرح رکھ سکیں. اب وہی قانون, اور یہ آہستہ آہستہ رفتہ سویلائز معاشروں میں ان قوانین کو کافی انسانی بنایا گیا. یہ غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ایک قانون. لہٰذا یاد رکھیں, اگر آپ کوئی خبر دے کسی بھی حوالے سے, اور جرت پر ہر اس ایشو پہ آپ لکھیں اور بولیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس. مثال کے طور پہ یہ 6 ججز کا خط ہے, ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے ایریاز آپ کے ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کا ذہن گیا ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ خود ہی ایکسپلور کریں. 6 ججز کا خط ہے,